علماء کرام طلباء کو نصیحتیں کرتے ہیں تو وصایا کے نام سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا باقاعدہ ایک رسالہ چھپا ہوا ہے، وصایا ابی حنیفہ یا وصایا امام اعظم ابو حنیفہ، کہ وہ شاگردوں سے طلباء سے سبق کے دوران یا سبق کے پہلے، جیسے کوئی طلباء آئے ہیں اب وہ 1 سال 2 سال 3 سال تک پڑھیں گے حضرت کے پاس، تو حضرت ان کو کچھ وصیتیں کرتے تھے علم کے اعتبار سے اور طالب علم ہونے کے اعتبار سے. تو ان وصیتوں میں سے کچھ وصیتیں یہاں پر ہم مذکور کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی. دین کے جتنے بھی علوم ہیں نا، دین کے جتنے بھی علوم ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں 2 چیزوں سے. تو پالیسی، آپ کی پالیسی میں 2 چیزیں ہوں تو تب آپ دین کے علم کو ٹھیک سے حاصل کر پائیں گے. نمبر 1 الاجتہاد فی التحصیل قطع النظر عما سوا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کنٹینیوسلی ایفرٹ کرتے رہیں گے، مسلسل کوشش کرتے رہیں گے. اور دوسرا یہ کہ فوکس آپ کا اسٹرانگ رہے گا، آپ کی توجہ بڑی مضبوط چاہیے، جس کو اردو میں یکسوئی کہتے ہیں. ہر طرف سے آپ کٹ کٹا کر یکسو ہو کر اس علم کے لیے متوجہ ہو جائیں گے. میں نے آپ کو خلیل احمد فراہیدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنایا تھا کہ جب انہوں نے یہ علم العروض والقوافی ایجاد کیا ہے تو وہ اتنا زیادہ اس میں مگن رہتے تھے ہر وقت کہ ان کی اہلیہ نے اپنے بیٹے سے کہا اور 2 گھر والوں نے مشورہ کیا، اور حضرت خلیل احمد فراہیدی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست جو کہ حکیم تھے ان کے پاس ان کا بیٹا گیا اور جا کر کہا کہ بھائی رازداری کی بات ہے، ابا کو پتہ نہ چلے. بات یہ ہے کہ ہم سب گھر والے سمجھتے ہیں کہ ابا کو کچھ ہو گیا ہے، مطلب ان کو دماغ میں کچھ ہو گیا ہے. دماغ میں کچھ ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پاگل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، ابا پاگل ہو گئے ہیں تو آپ چونکہ حکیم ہیں اور آپ ان کے دوست بھی ہیں تو آپ کسی بہانے سے ان کا علاج کریں، ان کا دماغ تاکہ ٹھیک ہو جائے، وہ پاگل ہو گئے. اور یہ کہنے کی وجہ کیا تھی کہ وہ عروض و قوافی کا جو علم ہے، شاعری کے وزن اور قافیے ردیف وغیرہ کے ضابطے بتاتا ہے کہ اگر آپ شاعر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اشعار کے مختلف وزن ہوتے ہیں، اس کو دائرہ کہتے ہیں. وہ محیط الدائرہ نام کی کتاب بڑی کلاسوں میں پڑھائی بھی جاتی تھی. ابھی تو وفاق والوں نے کچھ چینجز کیے ہیں، پتہ نہیں وہ ہے کہ قربان ہو گئی ہے. تو بہرحال اب اس کے اندر جو ہے آپ کو اوزان، تو خلیل احمد فراہیدی رحمۃ اللہ علیہ جب اس پہ کام کر رہے تھے تو وہ ہر وقت اوزان مقرر کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، وزن مقرر کرنے کی کہ اچھا اگر شعر کی بیٹھک ایسی ہو، اگر شعر اتنے بحر کا ہو، اتنا لمبا ایک مصرع ہو، تو پھر اس کا وزن، اس کا ردھم کیسے بننا چاہیے. تو وہ وزن اور ردھم بنانے کے لیے مختلف الفاظ سوچتے اور بولتے رہتے تھے. تو چونکہ وہ الفاظ بالکل نئے قسم کے تھے، وہ نارمل کمیونیکیشن کا حصہ نہیں ہے، تو ان کے گھر والوں کو لگا کہ یہ پاگل ہو گئے. وہ جو پاگل پن تھا، اس پاگل پن سے آج پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. کیا فارسی، کیا عربی، کیا ترکی، کیا اردو اور پنجابی، پشتو، یہ سب جتنی ذیلی زبانیں ہیں، یہ سب کی سب ان کی شاعری خلیل احمد فراہیدی رحمۃ اللہ علیہ کی مرہون منت. تو آپ کو فوکس چاہیے، آپ کو یکسوئی چاہیے. بغیر یکسوئی کے علم حاصل نہیں ہوتا ہے. العلم لا یعطیک جزءا حتی تعطیہ کلک. علم آپ کو اپنا ایک ٹکڑا بھی نہیں دے گا. علم بڑا بے لحاظ ہوتا ہے، علم بڑا بے لحاظ ہوتا ہے. اگر آپ کہیں نا اچھا یہ بھی یہ بھی یہ بھی اور پڑھائی بھی، تو ٹھینگا، پڑھائی نہیں ہو سکے گی. پھر صرف اور صرف پڑھائی، اور باقی کام مجبوری کے درجے میں انسان کرے. باقی کاموں کو پڑھائی کی خاطر آگے پیچھے کرے، باقی کاموں کو ڈسٹرب ہونے دے، پڑھائی کو ڈسٹرب نہ ہونے دے، تب جا کر علم حاصل ہوتا ہے. تو کہتے عربی زبان میں کہتے ہیں العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک. اور آپ کسی بھی چیز کو اچھا یا برا جو قرار دیں تو اس بنیاد پہ قرار دیں کہ وہ چیز علم کے اندر آپ کو سپورٹ کر رہی ہے تو آپ کہیں کہ یہ چیز اچھی ہے، اور اگر وہ چیز آپ کو علم کے اندر رکاوٹیں ڈال رہی ہے تو پھر آپ کہیں کہ یہ چیز بری ہے. البتہ اس فارمولے سے جو خدائی احکام ہیں، نماز، روزہ وغیرہ، یہ اس ضابطے سے باہر ہیں.
نماز روزے کے لیے تو آپ کو پڑھائی روکنی چاہیے لازم، حج پہ جا رہے ہیں تو پڑھائی روک کر ہی جائیں گے ظاہر ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں وہ کام برے ہیں اگر کیا ہو پڑھائی میں رکاوٹ ڈالتے ہوں، اور وہ کام اچھے ہیں اگر پڑھائی میں آپ کو مدد دیتے ہوں۔ دوسری بات تو کیا کہا، علم کے حاصل کرنے میں پہلی چیز جو آپ کو مدد دے گی وہ آپ کا یکسوئی کے ساتھ علم کو حاصل کرنا۔ مالک جب یہ چاہتا ہے کہ اس کی سواری، اس کا گھوڑا، اس کا خچر گدھا وغیرہ اس کو مناسب وقت میں منزل تک پہنچا دے تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کی آنکھوں پہ کھوپے چڑھا دیتے ہیں، اس کی آنکھوں پر کھوپے، تاکہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے اور سیدھا راستہ اپنا دیکھتا رہے اور چلتا چلا جائے۔ تو بس وہ طالب علم کو ہر دوسرے کام سے اپنے آپ کو کاٹنا ہے اور علم کے کھوپے اپنی آنکھوں پہ چڑھا کے رکھنے ہیں۔ دوسری چیز جس سے آپ کو علم حاصل ہوتا ہے وہ ہے تقویٰ، اللہ کا ڈر، اور اللہ کے ڈر کی دلیل ہے اتباع سنت رسول۔ جو بھی کام ہم کریں اخلاص کے ساتھ کریں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کریں، تو یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں، کیونکہ اللہ سے ڈرنے والا اپنی مرضی نہیں کرتا، اپنی مرضی نہیں کرتا وہ۔ بیٹا عباس بھائی کو بھیجو۔ تو دوسری چیز تقویٰ ہوا، اور تقوی کی دلیل کیا ہے، اتباع سنت اور اخلاص عمل، کہ آپ اخلاص کے ساتھ آپ یہ جو پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، تاکہ خاندان کے لوگ کہیں کہ یہ عالم بن گیا ہے، تاکہ دوست جو ہیں وہ کہیں عزت کرنا شروع کر دیں کہ بھائی ابھی یہ عالم بن گیا ہے تو اس کی عزت کرو۔ نہیں، یہ مقاصد غلط مقاصد ہیں۔ صحیح مقصد کیا ہے، اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے، وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ طالب علم جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ڈر کو اپنی سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت سمجھے۔ معرفت کے اور علم کے خزانے اس کو تبھی مل سکتے ہیں اگر وہ اللہ رب العزت کے ڈر کے ساتھ ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کوئی شخص سمندر میں اترے اور نیچے جو مونگے اور موتی ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنا چاہے، لیکن سمندر کی گہرائی میں جا کر اس کا دم گھٹ جائے اور وہ مر جائے، تو دیکھیں کہ وہ موتیوں اور زیورات اور ہیرے جواہرات تک پہنچ تو گیا لیکن وہ ان کو اٹھا نہیں سکا، ان سے فائدہ نہیں لے پائے گا۔ تو ایسا ہی ہے کہ اگر بغیر تقوی کے اگر ہم کتابوں کے نام اور مسائل کے جواب یاد کر لیتے ہیں اور اللہ کا ڈر اپنے اندر بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہوگا کہ آپ وہاں تک پہنچ تو گئے لیکن اب آپ کے اندر دم ختم ہو گیا ہے، سانس ختم ہو گیا ہے اور آپ کے پاس آکسیجن نہیں ہے اور آپ وہیں پر اسی میں لگے رہیں گے، اس سے فائدہ جو ہونا چاہیے آخرت کا، دنیا کا، وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ اور کوشش میں کمی اگر ہو جائے تو تقوی کی بنیاد پر ریکوری ہو جاتی ہے، تقوی اس کا جبیرہ بن جاتا ہے، تقوی اس کمی کو فل کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت تقوی کی بنیاد پر بعض دفعہ بر وقت صحیح وقت پر صحیح بات دل میں ڈال دیتے ہیں، تو وہ علم لدنی کہلاتا ہے، وہ تقوی کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے۔ اگر میں دین کا علم بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن میں نے ناجائز قسم کی دوستیاں بھی لگائی ہوئی ہیں، اگر میں دین کا علم بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن جو واجب اعمال ہیں ان سے میں بیزار ہوں، میں داڑھی نہیں رکھنا چاہتا ہوں، میں حلال اور حرام کے معاملے میں تمیز نہیں کرنا چاہتا ہوں، تو پھر اس کی مثال وہی ہے کہ ہیرے جواہرات مل گئے لیکن وہ سمسم کا غار بند ہو گیا، اب اندر ہی گھٹ کے مر جائے گا، اس دولت کو لے کر باہر نہیں جا سکتا، کام نہیں آئے گی وہ دولت۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اصل جو تقوی اور ڈر ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی علم والوں کے پاس ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہاں پر دعویٰ کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اگر تم علم والے ہو تو تمہاری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اندر تقوی کی فکر کرو۔ اب ہمارا یہ جو کورس ہے اس کورس کے اندر فن کی کتابیں زیادہ ہوتی ہیں،
آپ کو چیزیں یاد کرنی ہوتی ہیں، آپ کو چیزیں سمجھنی ہوتی ہیں، تراکیب ہیں، مسائل ہیں، عربی زبان ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں بعض مرتبہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ضرب یضرب، ابو جہل کو تم سے اچھی آتی تھی۔ ابو جہل پیدائشی عرب تھا اور فصیح و بلیغ ہوتے تھے وہ لوگ، تقریریں کرنا، شاعری کرنا عربی زبان میں، وہ ان کو سوچنا نہیں پڑتا تھا کہ شاعری میں کیا کہنا ہے، فی البدیہہ برجستہ شاعری کرتے تھے۔ تو استاد فرمایا کرتے تھے کہ ضرب یضرب تم سے اچھی کون کر لیتا تھا؟ ابو جہل کر لیتا تھا۔ تو ضرب یضرب اصل دین نہیں ہے کہ تم نے عربی سیکھ لی، تمہیں گردانی پڑھنے آ گئی، تمہیں ترکیبیں کرنی آ گئیں، بلکہ اصل جو علم دین ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر، خدا خوفی، اتباع سنت پیدا ہو جائے۔ ابھی اللہ کا ڈر، خدا خوفی، اتباع سنت جو پیدا ہوتی ہے اور اخلاص نیت جو پیدا ہوتی ہے وہ اللہ والوں کی خدمت کرنے سے پیدا ہوتی ہے، اللہ والوں کی خدمت کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے وہ واقعہ پڑھا تھا، ابن عبد الرحمن تھے، کون تھے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دین 20 سال تک سیکھا۔ کتنے سال تک؟ 20 سال تک دین سیکھنے کے لیے ان کے پاس رہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 18 سال تک کوئی کتاب، کوئی مسئلہ نہیں سکھایا۔ 18 سال تک ادب کرنا سکھایا کہ ادب کیسے ہوتا، اور آخری 2 سال میں کتابیں اور دین کے مسائل سکھا کر کہا اب جاؤ، دنیا میں جدھر بھی چلے جاؤ گے ہدایت کا ذریعہ بنو گے۔ تو اصل چیز ہے بھائی خدا خوفی، اصل چیز ہے آداب۔ تو اس میں کوئی بھی ہم میں سے کوتاہی نہ کرے۔ جہاں کہیں اعلان کیا جائے کہ جی بیان ہے، کوئی دعا کا اہتمام ہے، کوئی نصیحت کی بات ہے، کوئی بزرگوں کی خدمت کا موقع ہے، تو اس میں پھر ہم چھپنے والے نہ ہوں، ہم اپنے آپ کو پیش کرنے والے ہوں، ہم اپنے آپ کو پیش کرنے والے ہوں۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، نوجوان، صبح صبح ایک جنگ لڑ کے واپس آ رہے تھے، پچھلی رات کل مدینہ پہنچے تھے۔ اگلے دن صبح صبح کیا ہوتا ہے کہ وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یا غالباً حضرت ابو طلحہ کے، ان کی وہ نوکری کر رہے تھے تنخواہ پر، اور ان کا جہاد کا جو گھوڑا تھا اس کو وہ سنبھالتے تھے۔ تو اس گھوڑے کو صبح صبح لے کر جاتے ٹہلانے کے لیے، پانی وانی پلانے کے لیے، جو گاؤں والوں کا ایک انداز ہوتا ہے فجر کی اذانوں سے پہلے۔ تو مدینے سے باہر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا باڑہ تھا جس میں اونٹ وغیرہ نبی پاک علیہ السلام کے رکھے جاتے تھے۔ تو وہاں ایک غلام ہوتے تھے، تو کچھ قبیلے کے لوگ آئے، بنو فزارہ، اور انہوں نے آ کر وہ جو غلام وہاں پر انچارج تھے باڑے کے، ان کو شہید کر دیا اور اونٹوں کو لوٹ کر وہ بھاگ رہے تھے۔ تو ایک دوسرے کوئی غلام تھے، انہوں نے یہ سب کیفیت دیکھ لی اور وہ سلمہ ابن اکوع کو ملے کہ میں حضرت کے باڑے کی طرف سے آ رہا ہوں اور یہ ہو گیا ہے۔ تو سلمہ ابن اکوع کہتے ہیں میں نے اپنا گھوڑا اس کے حوالے کیا، وہ جو ہمارے سیٹھ کا گھوڑا تھا وہ میں نے اس کے حوالے کیا، بولا یہ ان کو پہنچا دینا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور نبی پاک علیہ السلام کو جا کر خبر دو کہ یہ ہو گیا ہے اور میں دشمنوں کا پیچھا کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی بھائی تو اکیلا بندہ ہے، کیا ہو گیا؟ اور بنو فزارہ کے وہ جنگجو، تقریباً ایک روایت میں آتا ہے کہ 30 سے زیادہ افراد تھے وہ، اور یہ اکیلا لڑکا ان کا پیچھا کرنے جا رہا ہے، نہ اس کے پاس کوئی جنگی سامان ہے، نہ جنگی گھوڑا ہے، نہ زرہ بختر، کوئی ایسا۔ اور بھائی بزرگوں کا کام ہے نا، حضرت نبی پاک علیہ السلام کا کام ہے، تو اس کام کو کرنا ہے بس، اور یہ نہیں سوچا کہ میں کیسے کر پاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے پھر مدد کی، اللہ نے دشمنوں کے دل میں ان کا ایسا رعب بٹھایا، فجر کے پہلے سے ان کے پیچھے لگے تھے، مغرب تک ان کے پیچھے لگے رہے۔ جو اونٹ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے چوری کیے تھے وہ سارے اونٹ بھی واپس لے لیے، اور ان کے بھی کچھ نیزے، چادریں، کپڑے، پیسہ جو بھاگتے بھاگتے ان سے گر رہی تھی چیزیں، وہ بھی ساری غنیمت میں حاصل ہو گئیں۔ ایک لڑکے نے پورے لشکر کو ہرا دیا۔ ایسے تو نہیں کہا جاتا کہ جوانی کا جو نیکی کا کام ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ ویلیو رکھتا ہے۔ تو بھائی بے ہمتی نہ ہو ہمارے اندر، نہ پڑھائی کے اندر بے ہمتی ہو، نہ خدمت کے اندر بے ہمتی ہو۔ تو تقوی، خدا خوفی، اس کو حاصل کرنے کی جو سورس ہے وہ یہ روحانیت کی لائن ہے۔
اور روحانیت کی لائن میں خدمت گار جو ہوتے ہیں وہ سب سے آگے نکلتے ہیں. لمبی دعا مانگنا طالب علم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے. طالب علم لمبی دعا مانگے گا بیٹھ کر, اللہ تعالیٰ سے سنت کے مطابق قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے اللہ سے دعائیں مانگے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, ربنا لا تؤاخذنا بما نسینا, ربنا هب لنا من ازواجنا ذریاتنا, ربنا, جتنی اس طرح کی قرآن پاک کی دعائیں ہیں اور احادیث مبارکہ کی دعائیں, آپ اس کو اضافہ کریں. آپ کو 4 دعائیں آتی ہیں 4 اور یاد کریں, 8 آتی ہیں 8 اور یاد کریں, اور لمبی دعا مانگنے کی آپ کی عادت ہو. اس سے یہ جو خدا خوفی ہے یہ بڑھتی ہے. اور فرمایا کہ انت عبد اللہ کانک تراہ, یہ دھیان جمانے کی کوشش کریں جب بھی عبادت کریں, جب بھی کوئی نیکی کا کام کریں, جب بھی کوئی گناہ کا موقع سامنے آ جائے, یہ دھیان جمانے کی کوشش کریں کہ اللہ ایسے میرے سامنے ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. بھئی ایک ملازم کو یہ پتا ہو کہ سیٹھ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر بھی وہ نظر بچا کر کام کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر ملازم یہ دیکھے کہ سیٹھ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے, وہ اتنا میرے سامنے کھڑا ہے کہ میں بھی اس کو دیکھ رہا ہوں, اب وہ بالکل گڑبڑ نہیں کرے گا. تو اللہ رب العزت کے بارے میں یہ دھیان جمانا, اس کا نام تقویٰ ہے کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. یہ نیچے کا لیول ہے. اس سے اوپر کا لیول کیا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اللہ میرا اتنے میرے قریب اور میرے پاس ہے کہ گویا میں فیل کروں کہ اللہ میرے سامنے ہے. اور تو عبادت میں کتنی ترقی آ جائے گی, اور دین کا علم حاصل کرنے میں جو جذبہ ہے وہ کتنا جوان ہو جائے گا, اور گناہوں سے بچنے کی جو ہمت ہے وہ کتنی مضبوط ہو جائے گی. تو طالب علم کے لیے یہ سب سے بنیادی نصیحت ہے. ایک تو فوکس کہ اپنا توجہ جو ہے اس میں خلل نہ آنے دے, اور دوسرا اللہ رب العزت کا ڈر اور تقویٰ. تیسری چیز ہے کہ اپنے مقصد کو اپنے مقصد کو بار بار رینیو کرتے رہیں, اپنی نیت کو چیک کرتے رہیں, اپنی نیت کو چیک کرتے رہیں. آپ نے جب دین کا علم سیکھنے کے لیے داخلہ لیا تھا تب آپ نے یہ سوچا تھا کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین کا علم حاصل کروں گا, لیکن بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ نہیں یار اس میں تو کچھ اور فائدے بھی ہیں. یاروں دوستوں میں عزت بڑھ گئی ہے بھائی میری, مولانا صاحب ہو گیا ہوں. ابھی 4 بندے مجھے رک کے پوچھتے ہیں, سلام کرتے ہیں, تو اس کو مزہ آنے لگ گیا, دنیاوی غرض شامل ہونے شروع ہو گئی, چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو, چاہے وہ عزت کے اعتبار سے ہو, چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے. تو بار بار اپنی نیتوں کو ٹٹولتے رہنا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے روح القلوب ساعۃ فساعۃ, اپنے دلوں کو ریفریش کرتے رہو بار بار. تو یہ اللہ کے نبی کے جو کلمات ہوتے ہیں وہ بڑے جامع ہوتے ہیں, بہت سارے مطلب اس کے بن سکتے ہیں. تو ایک مطلب اس کا یہ بن سکتا ہے کہ جیسے آپ اپنے موبائل کو, اپنے کمپیوٹر کو ریفریش کرتے ہیں کہ وہ اس کے اندر کیشے اور اس کے اندر غیر ضروری بیک اپ ڈیٹا جمع ہو چکا ہوتا ہے, تو اسی طریقے پہ آپ کے دل کی نیت میں بھی غیر ضروری فطور جو ہے وہ شامل ہو چکا ہوتا ہے. اس کو ریفریش کرو, دوبارہ خالص نیت کرو کہ نہیں بھائی اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے. گھر میں کھڑکی بنا رہا ہے, روشن دان بنا رہا ہے, نیت یہ کرے کہ اذان کی آواز سنوں گا تو نماز کو جانے میں آسانی ہوگی. نیت یہ کرے کہ آس پڑوس کا دکھ تکلیف اس کھڑکی کے ذریعے مجھ تک سنائی دے گا اور میں ان کی مدد کو نکل بھاگوں گا. نیت یہ کرے. رہ گئی دھوپ اور روشنی اور ہوا, وہ تو آنی ہی آنی ہے. تو اس لیے نیت ہماری یہ ہو. اور چوتھی وصیت جو یہاں بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ علم کی خصوصیت ہے بڑائی. اللہ کی شان ہے نا علم, علم اللہ کی صفت ہے نا, تو اللہ کی ساری صفتیں بڑائی والی ہیں. تو علم پہ اگر کنٹرول, اس خصوصیت پہ اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو آدمی کے اندر تکبر آتا ہے. علم جو ہے یہ انسان کے مکلف, سمجھدار, عقل مند ہونے کا ثمرہ ہوتا ہے. ثمرہ ایک درخت ہے, پھلدار درخت ہے, اور اس کی عمر پوری ہو گئی ہے پھل دینے کی. اب اس کا ثمر لگے گا, پھل آئے گا اس پر. تو پھل آنے سے درخت کی شاخیں جھکتی ہیں.
ہمارے استاد ایک شعر پڑھا کرتے تھے، اللہ کرے مجھے صحیح یاد آ جائے، صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ صراحی پتہ نہیں بعض لوگوں نے دیکھی بھی ہوگی، اس کی گردن لمبی سی ہوتی ہے، نیچے مٹکا ہوتا ہے، سائز میں مٹکے سے چھوٹی ہوتی ہے، اور اس کی گردن ذرا لمبی ہوتی ہے، ذرا تنگ ہوتی ہے گردن، تو اس کو ایسے پلٹا دیا جاتا ہے تو اس کو ذرا زیادہ، اس کے منہ کو ذرا زیادہ نیچے کرنا پڑتا ہے، تب جا کے اس میں سے پانی گرتا ہے۔ تو جب آپ کے پاس علم ہے اور آپ وہ علم دوسروں کو دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، تو اب آپ کی مثال صراحی کی ہونی چاہیے، اب آپ کی مثال پھلدار درخت کی ہونی چاہیے، اب آپ کے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے۔ اچھا جی، میں تو اب نیک آدمی ہوں نا، میں تو اب عالم بھی ہوں اور میں نیک بھی ہوں، اب الحمدللہ میری نماز بھی نہیں چھوٹتی ہے، اور اگر اللہ نے مزید ہمت دے دی ہے تو تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں، اور جناب گناہوں سے بھی میں بچنے کی کوشش کرنے لگ گیا ہوں، تو اب یہ ہو گیا کہ میں تو اپنے خاندان کا جنید بغدادی ہوں، اب حد ادب میں رہتے ہوئے مجھ سے ہر کوئی بات کرے۔ تو غیر محسوس طور پہ انسان کے اندر بدتمیزی پیدا ہو جاتی ہے، تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کو بار بار چیک کرتا رہے، اور تکبر ختم کرنے کا طریقہ وہی خدمت، بھاگ کر ماں کی خدمت کرے، بھاگ کر بڑے بھائی کی خدمت کرے، دوڑ کر والد کی خدمت کرے، دوڑ کر استاذ کی خدمت کرے، تکبر نہیں آئے گا۔ اس کے بڑے واقعات ہیں ہمارے اسلاف کے حالات کے اندر، وقت کی کمی ہے، کچھ واقعات یاد بھی آ رہے تھے لیکن میں ان کو بھی عرض نہیں کروں گا، پھر کبھی سے انشاءاللہ۔ تو اس لیے تکبر سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ علماء کی اور بزرگوں کی اور والدین کی خدمت میں دوڑ دوڑ کر آپ آگے آگے ہوں، خرچ کریں، دین کی راہ میں خرچ کریں۔ اب ہر طالب علم مالدار نہیں ہوتا، ہر طالب علم کی کمائی کے ذریعے نہیں ہوتے، تو دین کی راہ میں خرچ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ غریب طالب علم کے لیے کیا ہے؟ اپنی پڑھائی پر خرچہ کرے۔ کتاب خریدنی ہے کوئی بات نہیں، خریدوں گا، کاپی خریدنی ہے کوئی بات نہیں، خریدوں گا، پڑھائی میں خرچہ کرنے میں کنجوسی نہ کرے۔ اللہ کی راہ میں ہے نا، جو پڑھ رہا ہے وہ اللہ کی راہ میں ہے، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، وہ اللہ کی راہ میں، جو خود اللہ کی راہ میں ہے تو اپنے اوپر خرچ کرے گا، تو اللہ کی راہ میں خرچہ ہوا کہ نہ ہوا؟ اللہ کی راہ میں خرچہ ہوا۔ اور بھائی جس کا کوئی کمائی کا ذریعہ ہے تو وہ مزید بھی خرچ کرے، خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ صحابہ کرام دین کے سیکھنے والے تھے، اور کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے، احادیث اور واقعات ہمارے پاس آتے رہتے ہیں۔ چھٹی نصیحت یہ ہے کہ عربی کو اہمیت دیں۔ بعض طلبہ کا مزاج یہ ہوتا ہے، خاص طور پر جو تھوڑی بڑی عمر کے لوگ ہو جاتے ہیں، ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ بس ہمیں سمجھاؤ، حلال کے حرام، جائز کے ناجائز، صحیح کے غلط، کیا کیوں کیسے کب، بس ہمیں سمجھا دو، عربی مت سکھاؤ یار ہمیں، ہم نے کون سا کوئی پروفیسر بننا ہے عربی زبان کا۔ یہ رویہ غلط ہے۔ آپ جب تک میڈیم آف انسٹرکشن کو نہیں سمجھیں گے، قرآن ہمیں ہدایات جاری کر رہا ہے جس لہجے میں، جس زبان میں، وہ زبان ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم علم والے نہیں ہو سکتے۔ تو عربی کا مضمون، عربی سیکھنا تھوڑا محنت طلب بھی ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کو یہ فضول یا بور یا مشکل کام لگ رہا ہوتا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایسے طلبہ پھر اردو میں یا انگریزی میں یا مختلف زبانوں میں کتابوں کے ترجمے اور تشریح لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ اصل جو سورس ہے دین کی، قرآن اور سنت، اس سے وہ اسی طرح ناواقف ہوتے ہیں جیسے وہ پڑھائی شروع کرنے سے پہلے ناواقف تھے۔ تو عربی زبان کو اہمیت دیں، عربی زبان پہ ٹکا کے محنت کریں، اس میں اپنے آپ کو تھکائیں۔ رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد، گھسائی کروا لیں اپنی، گھسائی۔ مہندی جو ہوتی ہے پتوں سے بنتی ہے نا، پتے ایک پودے کے پتے ہوتے ہیں، ان کو سکھایا جاتا ہے اور سکھا کے ان کو رگڑ کے پیسا جاتا ہے۔ جتنا اچھا پسائی کرو گے، پاؤڈر جتنا باریک ہوگا، اتنا وہ
दुल्हन के हाथ पे मेहंदी का रंग खुशनुमा और देर पा रहेगा। तो शायर ने कहा कि रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। तो किसी भी काम में अपने आप को जब बंदा घिसा देता है मेहनत कर करके, तब फिर रंग चढ़ता है, उसके बगैर नहीं। तो इसलिए अरबी ज़बान को सीखने में बुज़दिली, सुस्ती या बेजारी का इजहार बिल्कुल ना हो। यही तो असल चीज़ है। हम अरबी को समझेंगे तो अरबी और दीन और कुरान और सुन्नत के उलूम से हमें वाक़फ़ियत हो पाएगी। जो कुछ अर्ज़ किया गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर अमल की, समझने की और इसको फैलाने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।